سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت پاک کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بزم نوری کے زیر اہتمام ماہ ربیع النور شریف کی ابتدا سے شب میلاد تک روزانہ اسی جگہ پر ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا جائے گا۔ آج پہلی شب ہے، پہلی محفل ہے، اور اس پہلی شب کا عنوان بھی مقید ہے۔ میں اسی عنوان کے تحت وقت کے دائرے کے اندر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پہلے ان محافلوں کی فضیلت آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر اصل عنوان کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام تر اعمال جو ہم کرتے ہیں، ان تمام تر اعمال میں اگر بغیر شک و شبے کے کوئی عمل قابل قبول ہے تو وہ ذکر رسول ہے۔ ذکر رسول ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو قلب کی گہرائیوں کے ساتھ کیا جائے، محض رسمی نہ ہو، تو اس کی برکتیں جب رب عطا فرماتا ہے تو جنہیں ملی ہے آپ ان سے پوچھیں۔ اور پھر ذکر رسول یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم اس میں اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پھر حضرات اصل میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے ہی یہی۔ میلاد النبی اگر محض ایک دن منا کر ہم اظہار مسرت کر لیتے ہیں تو یہ تو رسم ہے، کلچر ہے، جو شروع سے اب تک ہمارے یہاں روا دوا ہے۔ ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹوں کے لیے ریلیوں میں شریک ہو کر، جلسے میں شامل ہو کر
غلامی کا اظہار کر کر پھر بھول جاتے ہیں کہ آخر جس دن کو ہم منا رہے ہیں اس دن ہمیں رب کی کتنی عظیم نعمت ملی تھی، اگر اسے سمجھ کر اسے جان کر پھر میلاد النبی کا دن پائیں گے تو یقین مانیں کہ وہ جلوس میں شریک ہونے کا مزہ 2 گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن ہمارا عشق 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، 4 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ تھا کہ میلاد النبی کا چاند نظر آتا تھا تو وہ اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، اگر ان کے دور میں لائٹوں کا انتظام نہیں تھا تو چراغے جلا جلا کر لوگوں کو دعوتیں دے دے کر وہ ذکر رسول کی محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے، لوگوں تک سیرت النبی پہنچایا کرتے تھے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو محفل میں آئے ہیں، ظاہر ہے کہ میلاد النبی اگر ان سے پوچھا جائے تو جواب یہی دیں گے کہ شہر کو سجایا جائے گا، پھر 12 تاریخ کو جلوس نکالا جائے گا، پھر وہ جلوس میں ہم لوگ شریک رہیں گے، لوگ تبرکات بانٹیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں نہیں معلوم کہ میلاد النبی ہے کیوں منائی جاتی ہے۔ لیکن ایسی محافلوں سے جو آج بزم نوری کے زیر اہتمام یہاں منعقد کی گئی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس نبی کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی محض ہم سنتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن جب ان محافلوں کے ذریعے ہم انہیں جانیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی 63 سالہ زندگی کیسے گزاری ہے اور اس امت پر کتنے احسان کیے، اور اپنی تعلیم اور اپنی مقدس سیرت و اخلاق سے جو ہمیں انسانیت کے جواہرات عطا کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ان بچوں سے بھی پوچھا جائے گا تو یہ تڑپ کر کہیں گے کہ ہم اس لیے میلاد النبی مناتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے، مصطفیٰ جان رحمت نے ظلم کو ختم کیا تھا اور امن و سلامتی والا مذہب ہمیں عطا فرمایا۔ تو میری گزارش ہے، آج پہلا دن ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن آپ جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، آپ اپنی ذات سے ثواب کی نیت سے لوگوں کو رغبت دلائیں کہ چلیں ایسے تو ہمیں فرصت نہیں کہ کبھی اٹھا کر سیرت النبی کی کتاب پڑھ لیں، کبھی ہم اندر سے اپنے آپ کو تو نہیں جھنجھوڑتے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں میں جانوں کہ وہ نبی ہیں کیا، ان کی زندگی کیا ہے، انہوں نے کیسے اپنے 63 سال گزارے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی زندگی کو جان لینے کو ہی کامیابی فرماتا ہے۔ قرآن میں فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ اب ظاہر ہے کہ نمونہ تبھی بناؤ گے جب جانو گے، محض معجزات سے نبی کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ چند ایک فضیلت جو ہم جیسے خطیب اور مقرروں کی زبانیں سن لی ہیں، اس سے نبی کو نہیں پہچانا جاتا۔ اگر نبی کو پہچاننا ہے تو نبی کی زندگی کے ہر ایک رکن کو پڑھنا پڑے گا، اور جب ہر ایک رکن پر کلام سنو گے پڑھو گے تو خود بخود زندگی جینے کا طریقہ بدل جائے گا، اور پھر آپ کے روز مرہ کے کام اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت زندگی گزارنے لگے تو آپ کے روز مرہ کے کام بھی عبادت بن جائیں گے، چونکہ طریقہ رسول عبادت ہے۔ آپ ہر ایک کام مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کر کر کرو گے۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر میلاد النبی کا یہ مہینہ عطا فرمایا، نہ جانے کہ اس کی زندگی کے اختتام کب ہو جائے اور اس کے بعد یہ مبارک مہینہ ہمیں میسر نہ ہو۔ اچھا، پھر اس مہینے کی فضیلت کیا ہے آپ کو معلوم؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ تمام مہینوں میں یہاں تک کہ رمضان المبارک سے بھی افضل ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، رمضان المبارک سے بھی افضل۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ میں سنی ہوں یا میں عاشق ہوں تو میں نے جذبات میں بول دیا، چونکہ یہ جملے بہت جلدی گرفت لے لیے جاتے ہیں لوگ۔ اب تو رمضان کی فضیلت رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور انہوں نے میلاد النبی کے مہینے کو رمضان سے بھی زیادہ افضل بتا دیا۔ رمضان کی افضلیت کیا ہے؟ رمضان کی افضلیت کیا بیان کی گئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ شہر رمضان،
یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن کے نزول کی وجہ سے ماہ رمضان متبرک ہے، تو اللہ نے اسی مہینے میں روزے فرض قرار دیے، اور اس کے بعد ایک شب دی گئی اس مہینے میں جس شب کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو قدر والی رات میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہی وجہ ہے رمضان کے افضل اور برتر ہونے کی، قرآن کے نزول ہونے کی وجہ سے، روزوں کی فرضیت کی وجہ سے، اور پھر رب کائنات نے اس میں نیکیوں کو 70 گنا زیادہ اجر اور ثواب میں بدل دیا۔ اب آپ خود غور کریں کہ رمضان کی فضیلت کے لیے مقیدہ جملے موجود ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض کیے گئے، اس لیے اس کی افضلیت ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کو جو میں نے اس مہینے سے بھی افضل کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہو یا جس شب میں قرآن نازل ہو، اللہ اسے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل بتا دے، تو آپ خود غور کریں کہ جس ماہ مبارک میں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے ہو، اللہ کے حبیب تشریف لائے ہو، پھر اس رات کی افضلیت، اس کی شان اور اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تو بلا شبہ ماہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ اور لیلۃ القدر سے بھی افضل رات اگر کوئی رات ہے تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کی شب ہے۔ اور حضرات گرامی، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دور کے اعتبار سے ذوق در ذوق اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کو شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں، جبکہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ دوحہ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دی، یعنی ہم جو ذکر کریں گے جتنی دیر مصطفیٰ کا، اتنی دیر میں خدا نہ جانے اور کتنا ذکر بلند کر دے گا، اور کتنا بلند کر دے گا۔ تو جب یہ تمام چیزیں اکابروں نے دیکھا، عاشقوں نے دیکھا کہ اللہ تو ہر گھڑی اپنے محبوب کا ذکر بلند تر بلند کیے چلا جا رہا ہے، تو امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی انتہا یوں بیان فرمائی کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضرات گرامی، اللہ نے یہ سعادت ہمیں بخشی، یہ متبرک وقت ہمیں بخشا، اور یہ مہلت دی کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول اور بالخصوص رسول پاک کی آمد کے اس مہینے میں روزانہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول پاک کی آمد کے اس مہینے کے صدقے ڈھیروں اجر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں رسول پاک کا سچا عشق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا، یہ منتخب عنوان جو تھا وہ یہ تھا کہ رسول پاک کی آمد سے پہلے دنیا کا حال۔ ظاہر ہے کہ کسی کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب اس کے پہلے دور کو دیکھا جائے اور پھر اس کی آمد کے بعد کے دور کو دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ تو 12 ربیع الاول یہ مشہور ہے۔ 571 ہجری عیسوی میں امام الانبیاء کی ولادت ہوئی، عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 571 سال بعد امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دنیا رب کائنات نے بنائی، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء علیہم السلام
وقتاً فوقتاً جہاں جیسی ضرورت پڑی اپنے انبیاء اور اپنے رسول بھیجتا رہا۔ انبیاء علیہم السلام، میری طرف توجہ سے دیکھ کر سنیں، اصل میں میری عادت ہے، میں معذرت چاہوں گا آپ سے، میں کوئی پیشے ور خطیب تو ہوں نہیں کہ آپ کا ذہن کدھر بھی رہے اور میں بیان کروں۔ میں اصل میں ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں، اور جب تاریخ بیان کی جائے تو یہ محفل کے آداب ہوتے ہیں کہ بالکل متوجہ ہو کر سنیں جب تک دل لگے۔ چونکہ ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، یہ بات آ گئی ہے ذہن میں، تاکہ آئندہ جو دن رہیں تو آپ یہ محفل میں بیٹھ کر ثواب پائیں، گناہ گار نہ ہوں۔ ایک مسئلہ ہے نماز میں، اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، فرض واجب ہوتی نہیں، فرض پڑھ رہا ہو، سنت موقدہ پڑھ رہا ہو یا فرض نماز، تو قاعدہ اولا جو کرتے ہیں 2 رکعت میں قاعدہ کرتے ہیں قاعدہ، اس میں ہم پڑھتے ہیں التحیات۔ التحیات کے بعد کھڑے ہونے کا حکم ہے، حنفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی التحیات کے بعد بھولے سے بھی اللہم صلی پڑھ دے تو آپ فقہا سے پوچھیں کہ اس کی نماز ہوگی، تو فقہا جواب دیں گے کہ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ سجدہ سہو نہ کرے تو۔ یعنی بھولے سے بھی درود پڑھنے پر 4 رکعت والی نماز میں آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا۔ امام اعظم نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، پھر جب آپ اس مسئلے کو بیان کر کر رات سوئے بسترے پر، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے اور پوچھا ابو حنیفہ ہم پہ درود پڑھنے پر فتویٰ؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھنے پر نہیں، بے خیالی میں پڑھا جا رہا ہے، خیال بٹا ہے اور آپ پر درود پڑھ رہا ہے، بھول چکا ہے اور آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو بے خیالی میں اگر نماز میں ذکر رسول ہو، نماز خراب، سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ تو جب ہم اس نیت سے آئیں تو جتنی دیر بھی بیٹھے، میری گزارش ہے تو بالکل توجہ کے ساتھ ذکر رسول سنیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ذکر یہ تمام تر عبادات اور اذکار میں سب سے بلند اور افضل اذکار ہے۔ تو توجہ کے ساتھ میری گزارش ہے کہ سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ 571 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں بھیجے، اور بھیجنے کا مقصد کیا کہ جو ہماری اور آپ کی تخلیق رب نے فرمائی، ہماری ہدایت اور ہماری راہبری کی غرض سے رب کائنات ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان ہر دور میں نبی بھیجتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ و اشاعت کا کام کیا، ان کا مقصد بھی صرف مذہب اسلام کا فروغ تھا۔ آج جو یہ ایک کانسیپٹ ذہن میں بسا ہوا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، تو ہرگز ایسا بالکل نہیں۔ اسلام آیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اس کی تکمیل اور اسے مکمل مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک تمام ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب لائے، وہ دین جو اللہ کو پسند ہے اور جس کی تعریف رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک بڑا وقفہ رہا، اور تاریخ نگار کہتے ہیں کہ ان 500 سالوں میں روئے زمین پر کوئی ہادی موجود نہ تھا، کوئی نبی موجود نہ تھا۔ اس خالی وقت میں پوری انسانیت جو کہ کسی نہ کسی نبی کی تربیت سے ایک خدا کی طرف بڑی ضرور تھی، لیکن جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو خود حضرت عیسیٰ کے ماننے والے آپ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کرنے کی بجائے آپ کو عبداللہ کہنے کی بجائے ابن اللہ کہنے لگے، یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ پھر ان میں اتنے فرقے اور اتنے فساد پیدا ہو گئے کہ وہ آپس میں تحریفوں میں
مختلف قبائل اور برادریوں میں بٹ گئے، اور پھر وہی کتاب جسے انجیل اللہ کی کتاب کہا جاتا تھا، جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، جب ان کے درمیان اختلاف بڑھے تو انہوں نے اپنی اپنی کتابیں بھی بنا دی اور اصل انجیل کو پامال کر دیا، اور پھر وہ منسوخ ہو گئی ان کی بے شمار تحریفوں کے بعد۔ یہ پوری دنیا بنی اسرائیل جہاں موجود تھا، لیکن اگر عرب قبائل کی طرف آئیں، عرب ممالک کی طرف، بالخصوص مکہ معظمہ اور اس کے اطراف و جواہر میں جو شہر ہیں، یہاں دین ابراہیمی کا تقریباً اللہ کے رسول کی آمد سے 500 سال قبل اور اس کے کچھ سال بعد تک بھی دین ابراہیمی کے پیروکار رہے۔ پیر کرم شاہ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت ضیاء النبی کے اندر وہاں کے حالات بیان فرماتے ہیں کہ 500 سال قبل تک، چونکہ دین عیسوی عرب دنیا میں تو نہیں آیا تھا، تو 500 سال قبل تک لوگ دین ابراہیمی کے ایسے پاسدار تھے کہ ان کا وہی عقیدہ تھا جو آج مسلمانوں کا ہے۔ وہ ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، وہ رسول اپنے نبی پیغمبر ابراہیم کی پیروی کا حکم دیتے تھے، وہ کعبہ معظمہ کو اللہ کی عبادت کا رکن اور گھر جانا کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب پوری دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا گیا اور انسان اپنی ذات اور اپنی نفس پر محمل ہو کر جب ہر جگہ اپنی عقلوں کے مطابق اپنے راستے متعین کرنے لگا، تو وہ عرب کے لوگ جن کی شجاعت، جن کی بہادری، جن کا قوت حافظہ اور جن کا کلچر پوری دنیا میں مشہور تھا، ان لوگوں کے اوپر بھی وہ باتیں اتنی اثر انداز ہوئی کہ انہوں نے بھی پھر دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا، اور دین ابراہیمی کو چھوڑ کر وہ طرح طرح کے قبائل اور خطوں میں بس گئے۔ اور جب یہ حال ہوا تو پھر چاہے عرب دنیا کا حال دیکھیں یا دنیا کے اور ممالک کا حال پڑھیں، تو آپ پڑھتے وقت آپ کانپ اٹھیں گے کہ انسان اس حد تک جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں ڈوب چکا تھا کہ اس ملک کا کلچر جو راوی بیان کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ جس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلایا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اسے سماج میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو پورا گھر ماتم کرتا تھا، اگر ایام ناپاکی عورتوں کو آئیں تو انہیں گھر بدر کر دیا جاتا تھا، اور جب تک وہ اس سے فارغ نہ ہو پھر انہیں گھروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہاں انسانوں میں چھوا چھوت، اونچ نیچ کے تقابل اتنے زیادہ موجود تھے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرتا تھا۔ یہ اس ملک کا حال، اور عرب دنیا جس کی تاریخ پرانی اور قدیم یہ بیان کی جاتی ہے کہ نہ ان کا شجاعت میں کوئی ثانی تھا، نہ قوت حافظہ میں کوئی ان کا ثانی تھا، نہ طاقت و جرت میں کوئی ان کا ثانی تھا، لیکن جب ان لوگوں کے اوپر جہالت سوار ہوئی ہے تو یہ کئی ایک بتوں کے ماننے والے ہو گئے، اپنے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور حرم اور دیگر اس کے علاقوں میں رکھ کر اس کی عبادت کرتے۔ پھر ان کا بھی طریقہ یہ ہوا کہ غریبوں پر ظلم اور جو ہے یتیموں پر ظلم، بیواؤں پر زیادتی۔ اگر جس کا حال یہ ہوتا کہ اس کے پاس ثروت، دولت، شہرت زیادہ ہوتی تو اسے ایک مقام دیا جاتا، اور اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرتا جو اس سے درجے میں کم تو اس پر لازم ہوتا کہ وہ اس کو سجدہ کرے۔ یہ عرب دنیا کا حال۔ بیوہ اگر کوئی عورت ہو جائے پھر اسے نحوست جانا جاتا تھا، یتیم اگر کوئی ہو جائے تو ان یتیم بچوں کو دروازوں پر کھڑا ہونا ممنوع جانا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ یتیم ہیں، ان کی نحوست نے ان کے والدین کو کھا لیا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے دروازے پر ہو تو ہمارے دروازے پر بھی ان کی نحوست آئے اور اس کا اثر ہم پر بھی ہو۔ حضرات، آپ اگر کبھی سیرت ضیاء النبی کا پہلا جلد اٹھا کر پڑھیں تو اس میں ایران، عراق، روم، ہندوستان اور دنیا کے ہر شہر اور ہر ملک کے اخلاقی، عبادتی، عملی کردار اور کریکٹر کو انہوں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا کہ انسان کے اندر یہ جو وحشت آئی تھی اس کا سب سے بڑا سبب تھا
کہ انہوں نے اپنے محبوب، اپنے پیغمبروں سے اور اپنے نبیوں سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا تھا، ان سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو یہ انسان وحشی بن چکا تھا۔ یہ وہ بھیانک دور تھا کہ جب امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ دور اس حد تک ظالمانہ ہو چکا تھا کہ پھر عرب قبائل آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن بیٹھے تھے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ جب 500 سال کوئی نبی نہیں تھا اور دنیا تباہی اور بربادی کی طرف مائل ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ اتنا لمبا وقفہ رکھا کیوں؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کی وجہ یہ تھی کہ اگر بنا بنایا سب مل جاتا، پھر اگر کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کرتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ حضرت عیسیٰ کی محنت سے سب بنا بنایا تھا، اگر انہیں مل گیا تو کمال کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب نے دنیا کو اس کے حال پر اس لیے بھی چھوڑا کہ اب میں اپنے آخری نبی کو بھیجوں گا، اور اگر کوئی چیز اس کی شان کے لیے اور بنے تو وہ مجھے گوارا نہیں۔ تو رب نے محروم رکھا دنیا کو 500 سال کسی ہادی اور کسی پیغمبر سے، اور پھر امام الانبیاء کو بھیجا کہ اے محبوب، اس دنیا کا آغاز جس طرز میں ہوا تھا تمہیں اسی دور میں بھیج رہا ہوں، اور ازنوِ سر اب تمہیں اپنے اخلاق اور کردار سے یہ بگڑی ہوئی دنیا کو راہ ہدایت پر لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد جس دور میں ہوئی وہ دور بھی دور جہالت کہلاتا ہے۔ خود امام الانبیاء کی کئی ایک روایات موجود ہیں کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ اپنی جوانی کے ایام کے واقعات بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عرب قبائلوں کا حال یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اور لوٹے ہوئے مال پر فخر کرتے تھے۔ اگر کوئی کسی کی عزت کو تار تار کر دے تو اس پر تشدد کرنے کی بجائے لوگ اسے شاباشی دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کسی کا قتل کر آئے تو اسے مجرم ماننے کی بجائے اسے شیر دل اور ایک فیاض آدمی مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس گھر میں بیٹیوں کی ولادت ہوتی تھی تو اس کے گھر باپ سمیت خاندان کے تمام اقربا اپنے سر پکڑ کر ماتم منایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہاں یہ نحوست ہمارے گھر پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول باقی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ ابتدائی دور جسے دور جہالت شمار کیا جاتا ہے، انسان موجود تھے لیکن ان کے اندر انسانیت موجود نہیں تھی۔ پھر رب کائنات نے اس ظلم اور زیادتی سے نجات دلانے کے لیے اپنے محبوب کو اس ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ مکہ معظمہ میں بھیجا، اور امام الانبیاء جب تشریف لائے تو محض میرے آقا نے تبلیغ اور دعوت کے ذریعے یہ ظلم و زیادتیوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ جتنے ظلم دنیا پر ہو رہے تھے امام الانبیاء نے عملی طور پر ان کا خاتمہ کیا، عملی طور پر ان کا خاتمہ کیا۔ اس لیے رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ لوگوں اللہ کا تم پر احسان ہوا، اے مومنو اللہ کا تم پر احسان ہوا کہ اس نے تم میں اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے رسول پاک کی بعثت کو احسان کیوں کہا؟ تاکہ جب دنیا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے دنیا کا حال دیکھے، دنیا کا رویہ دیکھے، دنیا کا کلچر دیکھے، اور پھر نبی کی آمد کے بعد دنیا کا حال دیکھے تو وہ رب کائنات کے نازل کردہ اس جملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہے کہ بے شک میرے رب تیرا احسان عظیم ہے مصطفیٰ کی ذات
کہ جب تک یہ نہیں آئے تھے ہم انسان تو تھے لیکن حیوانوں سے کم ہماری زندگی نہیں تھی، انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی تھی، اور پھر امام الانبیاء کی تشریف آوری کے بعد ہمیں وہ نظام، وہ ضابطے اور وہ قانون آپ نے عطا فرمائے ہیں کہ آج جو ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں، یہ زندگی اگر فلاح اور کامیابی اور خوشنودی کی ہمیں ملی ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت ہے، یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کی آمد پر احسان ہوا کیا ہے جب یہ جانے تو پھر اس کا ذکر سننا یہ روحانیت اور جسمانیت کے لیے 2 گنا زیادہ فضیلتوں کا حامل ہوتا ہے۔ جب کسی محسن کے احسان ہمیں معلوم ہو جائیں کہ انہوں نے ہم پر کیا کیا احسان کیا ہے، تو جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر رسمی نہیں سنتا بندہ، پھر قلب کے کانوں سے سنتا ہے کہ یہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے، یہ اس کا ذکر ہے کہ جب ہمیں مارا جاتا تھا ان کی آمد سے ہماری جانوں کو امان ملا ہے، جب ہماری غربت کو کوسا جاتا تھا ان کی آمد سے غریبوں کو مقام ملا ہے، جب یتیموں کو دھتکارا جاتا تھا ان کی آمد سے یتیموں کو مقام اور منصب ملا ہے، جب بیواؤں کو نحوست جانا جاتا تھا ان کی آمد سے بیواؤں کی عظمت اور ان کی شان لوگوں نے معلوم کی ہے۔ تو حضرات جب محسن کا احسان پتہ ہو جائے تو پھر اس کا جو تابع ہوتا ہے جس پر احسان ہوا ہے وہ اس کا ذکر کانوں سے نہیں بلکہ قلب سے سنتا ہے، اور جب قلب سے ذکر مصطفیٰ سنا جائے تو بلا شبہ اس کی بڑی ساری فضیلتیں بھی رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے کے واقعات ایسے ہیں کہ باقاعدہ اگر میں اسے بیان کروں تو کچھ تاریخ پر مبنی ہے، کچھ کلچر پر مبنی ہے، ہر ملک کا الگ الگ کلچر پیر کرم شاہ اداری رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے بیان فرمایا، جس کا حاصل کلام یہ کہ پوری دنیا ظالموں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہوئی اور آپ سنیں گے کہ اللہ کے نبی جب آئے پھر آپ نے زندگی کیسے گزاری، لیکن آپ کی تشریف آوری سے جو بدلاؤ ہوا، اللہ کے رسول نے محض بیانات کر کر یا جو تبلیغی غرض سے میرے آقا نکلتے تھے اس سے بدلاؤ لایا تو حضرات ہرگز نہیں، بلکہ امام الانبیاء نے عملی طور پر اس بگڑی ہوئی دنیا کو سدھارا، عمل کر کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم غریبوں کی غربت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو تو میرے نبی نے پوری زندگی غربت میں گزاری، پوری زندگی غربت میں گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں گیا، گرمی کا وقت تھا، دوپہر کا وقت، میں جب داخل ہوا حجرہ مبارک کے اندر تو میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء لیٹے ہوئے ہیں، میری نظر آپ پر پڑی تو آپ اٹھ کر بیٹھے مجھ سے ملاقات کرنے، تو گرمی کی وجہ سے جسم پر کوئی قمیض نہیں تھی، جب میری نظر رسول اللہ کی پشت پر گئی تو پشت پر چٹائی کے گہرے نشان پڑ چکے تھے جو مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کسی نرم بسترے کا انتظام کر دوں کہ جس پر آپ کی پیٹھ کو اذیت نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کیا تم نہیں جانتے کہ رب کائنات نے مجھے کس شان کا حامل بنایا ہے؟ میں اپنے لب سے عرض کر دوں تو دنیا کا سب سے بہترین بچھونا رب میرے لیے نازل فرما دے، لیکن اگر آج میں اپنی زندگی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزار لوں تو پھر میری امت کے وہ غریب جو بطور امتحان غریب بنائے جائیں گے وہ میری زندگی کو پڑھیں گے تو پھر وہ اپنی غربت کو بھی کوسیں گے اور کہیں نہ کہیں خدا کے عدل پر سوال اٹھائیں گے۔ تو میں یہ زندگی جو گزار رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو سکون ملے، یہ زندگی گزارنے کی وجہ قیامت تک آنے والے میرے ان غریب امتیوں کے لیے ہے کہ جب وہ میرے کردار میرے اخلاق کو دیکھیں تو وہ کسی کی امیری اور دولت دیکھ کر اپنی غربت کو کوسے نہ بلکہ فخر کریں کہ غریب ہونا تو مصطفیٰ کا طریقہ اللہ کے رسول نے عملی طور پر بتایا کہ
غربت کی زندگی اپنائی اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں حقیقت میں اگر معاشرے کے اندر تبدیلی لانی ہے تو عملی جامہ اپنے آپ کے عملوں کو پہنانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یتیموں کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ یتیم اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے ممبروں پر اپنے ساتھ یتیموں کو بٹھایا۔ اللہ کے رسول نے بیواؤں کا مقام بیانات تو تبلیغی حلقوں میں نہیں بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کر کر بتایا کہ اے لوگوں دیکھو کہ یہ مقام اور یہ منصب بیواؤں کا ہوتا ہے، جنہیں تم نحوست جانتے تھے ان میں ان کا کوئی قصور نہیں بلکہ یہ مشیت الہی ہے۔ جب بیٹیوں کو مارا جاتا تھا اس وقت میرے آقا نے ایک نہیں 4 بیٹیوں کی تربیت فرما کر بتا دیا کہ وہ بیٹی جن کی ولادت پر تم ماتم کرتے تھے لوگ میں نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، اب اگر یہ گھر میں پرورش پا کر چلی جائیں تو والدین کو جنتی کر جائیں اور جب یہ ماں بن جائے تو ان کے قدموں تلے جنت ہو جائے۔ یہ تمام تر شرافتیں، عظمتیں، بلندی اگر پوری دنیا کو اور بالخصوص ہم رسول کے ماننے والوں کو ملی ہے تو یہ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کی بعثت کا صدقہ ہے، ورنہ دنیا کا حال اتنا بدتر تھا کہ آج آپ اس کی جھلک کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بیٹا باپ کو مار رہا ہے، ماں کو گالیاں دے رہا ہے، بھائیوں میں نا اتفاقی ہے، ایک بھائی اپنی انا کی خاطر دوسرے بھائی کا خون بہانے تک پر آمادہ ہے، اور اس کا سبب اگر آپ تلاش کرو گے تو ایک سبب ملے گا کہ ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے کمزور ہو رہا ہے۔ ہم محض رسمی عشق کے دعوے کر رہے ہیں، ہم صرف محبت کا نام لے رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے جو ہمیں کردار جو کیریکٹر دیا تھا وہ ہمارے اندر دور دور تک نظر نہیں آتا۔ تو ابھی کچھ موجود ہے تو حال یہ ہے جب یہ بہت صحیح طور پر ختم ہو جائے اور لوگ بالکل بدزن ہو جائیں تو آپ سوچو کہ پھر دنیا کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان عظیم مصطفیٰ کی ذات کو کہا ہے تو حضرات یہ ایک ابتدائی مجلس ہے آج، اس لیے میں نے اختصار بھی اپنایا اور جو موضوع تھا اس پر جو مجھ سے بن پڑا میں نے بولنے کی کوشش کی کہ رسول پاک کی یہ آمد اور بعثت کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ خوشحال زندگی ملی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اور نبی کو جانو گے تو نبی سے محبت 2 گنا زیادہ بڑھے گی۔ ابھی تو صرف گستاخی سن کر تمہارا خون کھولتا ہے، اب نبی کو حقیقت میں جب جانو گے تو ظاہر ہے کہ پھر تمہارا خون نہیں کھولے گا بلکہ تم حکمت اپناؤ گے اور ان غداروں کا تعاقب کرو گے جو مصطفیٰ کے غلام گستاخ اور بے ادب ہیں۔ ابھی جو جذبہ بڑھ جاتا ہے نا، جو خون کھول جاتا ہے، یہ تو محض ایک عوامی ہوا ہے جو ہمارے ذہنوں میں چل جاتی ہے، ورنہ جو اصل معنوں میں عشق اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہوتی ہے تو وہ جیسی مخالفت ہوتی ہے ویسا جواب بھی دیا جاتا ہے، جیسی مخالفت ہوتی ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن ابھی فی الحال دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اور پورے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا بیس تھا، جو ہماری اصل کہ ہمارے گھر میں بچہ بچہ سیرت النبی کو جانے، بچہ بچہ مصطفیٰ کی سیرت سے وابستہ رہے، آج لوگوں کے اندر سے یہ فکر ختم ہو گئی اور یہی ختم ہونے کا وبال یہ ہوا کہ ہر چیز کو ہم نے رسمی بنا لیا، عقیدتاً ہمارے اندر کوئی چیز نہیں بچی۔ میری گزارش ہے کہ روزانہ کل سے عنوانات رہیں گے سیرت النبی کی الگ الگ، تو آپ لوگ تشریف لائیں، میں 1-2 دن بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اور دیگر خطبہ ہے وہ آئیں گے۔ یہ محفل روزانہ منعقد ہوگی، اس غرض سے آئے کہ اللہ تو نے مجھے صحیح معنوں میں میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں 2 گھنٹے سڑک پر اپنی موجودگی کا اظہار کر کر خاموش نہیں رہوں گا بلکہ چاند دکھتے تیرے نبی کی ولادت کے دن تک میں روزانہ مصطفیٰ کا تذکرہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔